انسان زندگی میں بہت کچھ سوچتا ہے اور چاہتا ہے، لیکن ضروری نہیں ویسا ہی ہو۔ ہم لوگ بہت سی چیزوں کی خواہش کرتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہمیں وہ تمام مل جائے۔ ہمارا اللہ جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے وہی چیز ہمیں عطا کرتا ہے، اس لیے مایوس نہ ہو اور دکھ نہ کریں اس چیز کا کہ میں نے یہ چیز سوچی تھی یا میں نے یہ چیز چاہی تھی تو مجھے نہیں ملی۔ اس میں بھی ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے۔ تو آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بھی السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ آج میں آپ کے ساتھ اپنی دن کی روٹین شیئر کروں گی اور کچھ چند ایسی باتیں شروع کروں گی شیئر جس سے آپ کو موٹیویشن ملے گی اور جو مایوسی ہمارے اندر سے ختم کرنی ہے ہم نے، کیونکہ مایوسی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو بس یہی چند باتیں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ یہاں میں آپ کے ساتھ اپنی روٹین بھی شیئر کر رہی تھی۔ یہاں میں ناشتہ بنا رہی تھی بچوں کے لیے، اور میں نے دو چھوٹے بچوں کے لیے میں نے انڈے فرائی کیے، اور بڑے بیٹے نے مجھے آملیٹ اور بن کے اندر رکھنے کے لیے کہا، اور بیٹی کے لیے میں نے آلو کا پراٹھا بنایا۔ تو یہ ساری روٹین میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے ساتھ باتیں بھی کروں گی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ آپ کو جیسے کہ میں نے آپ سے شروع میں بھی کہا کہ مایوس نہیں ہونا ہم نے کسی چیز سے بھی نہیں۔ اگر آپ کو کسی چیز میں کامیابی نہیں ملتی یا آپ کا کوئی کام نہیں ہوتا تو یہی سوچ لیں کہ اس میں بھی ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بہتری ہے۔ اس اللہ نے ہمارے لیے کچھ بہتر ہی سوچ کے رکھا ہوگا، اس لیے مایوس نہ ہو اور اس اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کریں۔ اللہ کو شکر ادا کرنا بہت پسند ہے، اس لیے آپ بھی اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کریں۔ کوئی ایک آپ کو تنکے کے برابر بھی کوئی چیز ملتی ہے، ایک سوئی بھی اگر آپ کو مل جاتی ہے تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ شکر الحمدللہ اللہ تو نے مجھے یہ عطا کیا۔ وہ اللہ بہت خوش ہوتا ہے اس چیز سے۔ میں اکثر میں بھی شروع میں بہت پریشان ہوتی، اکثر میں بھی سوچتی تھی کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی کہ میں سوچتی ہوں کہ یہ میں اپنے بچوں کے لیے لے کے آؤں گی، میں ایسے کروں گی، میں ویسے کروں گی، لیکن وہ چیزیں ہمیں نہیں ملتی۔ تو اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں، اور میں صرف اتنا ہی سوچ لیتی ہوں کہ وہ اللہ نے میرے لیے کچھ بہتر ہی سوچا ہوگا۔ آپ نے بھی یہی سوچیں تو کچھ زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا اور نہ ہی ہم پریشان ہوں گے۔ بات میں آپ سے یہی آپ کو کہنا چاہتی تھی کہ میں اکثر یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، بھی بہت سی باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس سے پہلے آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور دیجئے، اور میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور میرے ساتھ انگیج رہیں۔ اگر آپ لوگ مجھے سپورٹ کرتے رہیں گے تو میری یہ ویڈیو ضرور وائرل ہو جائے گی، اور انشاءاللہ میں آپ کے لیے اور بھی بہت اچھی ویڈیو آپ کے لیے اسی طرح سے بنا کے لاتی رہوں گی۔ تو یہاں میں بات یہی کر رہی تھی کہ چند خواہشیں جو ہماری نہیں پوری ہوتی اس میں بھی ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں، اپنے کسی رشتہ دار کے گھر، کسی کے گھر بھی چلے جائیں، وہاں بھی اکثر یہی سننے کو ملتا ہے، ہاں میں نے یہ چیز لینی تھی مجھے نہیں ملی۔ تو وہ ان کو بھی یہی سمجھائیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ اپنے ماں باپ کی دعائیں لیں۔ آپ کے گھر میں آپ کے ماں باپ ہیں نا، سب سے پہلے آپ ان کی خدمت کریں، ان سے دعائیں لیں۔ ماں باپ کی ہوتے ہوئے تو آپ کو کسی چیز کے لیے پریشان ہونا ہی نہیں چاہیے۔ میں آپ کو بالکل ٹھیک بتا رہی ہوں کہ آپ بالکل کسی بابے کسی پیر کے پاس نہ جائیں، جب کہ آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ جو آپ کو بہت بڑی نعمت دی ہے، تو بس ان سے ہی دعا کروایا کریں۔ وہ ماں جب تک آپ کے ساتھ ہے آپ کو ہر مشکل ہر پریشانی سے اللہ تعالیٰ بچا لے گا۔ ماں کی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب تک ماں آپ کے پیچھے ہے، آپ کے سر پہ ہے، آپ ہر پریشانی سے ہر تکلیف سے آسانی سے گزر جائیں گے، اور جب یہ نہیں رہتے تو پھر آپ کو وہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اب آپ ہمارے لیے کون دعا کرے گا، کون ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرے گا ہماری پریشانیوں کے لیے، ہماری مصیبتوں کے لیے۔ تو یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ جب تک ماں باپ ہوتے ہیں ہم ان کی قدر نہیں کرتے، لیکن جیسے ہی وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہم ان کے پیچھے رونے کے لیے قبرستان چلے جاتے ہیں۔ تو اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں، وہاں کون سن رہا ہے آپ کو؟ اب زندگی میں تو آپ نے ان کی قدر نہیں کی، اب قبرستان میں جا کے آپ رو رہے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔
جی ہاں بالکل، ماں باپ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ جن کے پاس ہیں وہ ان کی بہت بہت خدمت کریں اور دعائیں لیں، اور جن کے پاس نہیں وہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کیا کریں، ان کو پڑھ کے بخشا کریں۔ یہ اولاد کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو پڑھ کے بخشے، ان کی مغفرت کی دعا کرے، اور بیٹے قبرستان پہ جا کے اپنے ماں باپ کو فاتحہ پڑھے اور جا کے وہاں دعا کیا کریں۔ یہ ایک مکافاتی عمل ہے۔ آج ہم ایسا کریں گے تو کل ہماری اولاد بھی ہمارے لیے ایسا کرے گی۔ ماں باپ کا ہونا نہ ہونا ایک بہت بڑا دکھ ہے۔ میرے بھی امی ابو نہیں ہیں، اور آپ یقین کریں جس تکلیف سے میں گزرتی ہوں مجھے بہت یاد آتے ہیں۔ ہر عید شب رات ہر موقع پہ ان کی کمی تو پوری نہیں ہوتی، بہت انتظار ہوتا ہے کہ میرے گھر بھی کوئی آئے۔ میں ادھر ادھر دیکھتی ہوں، جی فلاں بتاتا ہے جی ہمارے گھر ہمارے ماں باپ عیدی لے کے آئے، شب رات لے کے آئے، یہ بھی، اور موقعوں پہ گھر میں کوئی بھی خوشی یا وہ ہوتی ہے تو سب کے ماں باپ آتے ہیں۔ تو میں اس تکلیف سے بڑا گزرتی ہوں، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ کاش، اور میں سوچتی ہوں کاش میرے امی ابو بھی ہوتے تو وہ بھی میرے گھر آتے، میں ان کے لیے کھانا بناتی، اچھا سا انتظام کرتی۔ لیکن یہ تو مقدروں کی بات ہے، کیونکہ وہ تو میری شادی سے پہلے ہی اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ تو اب بس ان کی یادیں ہی ہیں جو یاد کر کر کے میں خوش ہوتی ہوں اور ان کے لیے دعا کرتی ہوں، اور اکثر کئی دفعہ تو رو پڑتی ہوں۔ یہاں میں اپنی بیٹی کے لیے آلو کا پراٹھا بنا رہی تھی تو سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ میں بس سارے کام بہت جلدی جلدی کر رہی تھی تو میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتی جا رہی تھی۔ دن کا آپ لوگ بھی اپنی روٹین کو اسی طرح رکھیں، اور اپنے کام بالکل بھی زیادہ اکٹھے نہ کریں۔ برتن ساتھ ساتھ دھوتے جائیں، جو کام ہے ساتھ ساتھ کرتے، جتنا کام آپ اکٹھا کریں گے اتنے ہی آپ زیادہ پریشان ہوں گے۔ اپنی روٹین کو اس طرح بنائیں کہ صبح جلدی اٹھیں، جلدی کام کریں، نماز پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، قرآن کھولیں اور اپنے کام میں لگ جائیں۔ بس اگر آج کل چھٹیاں ہیں ویسے ہی سب دیر سے اٹھتے ہیں، تو آپ بھی جب تک آپ کے بچے سوئے ہوئے ہیں اٹھیں اور اپنا کام ختم کر لیں، ناشتہ بنا لیں، کچن صاف کر لیں، جو روم آپ کا خالی ہے اس کو صاف کر لیں، اور اپنی ایک ڈیلی کی روٹین بتائیں۔ دیر سے سونا کوئی بری بات نہیں، لیکن اس سے آپ یقین کریں ساری دن کی روٹین خراب ہو جاتی ہے۔ ہر کام لیٹ، ناشتہ لیٹ، دوپہر کا کھانا لیٹ، رات کا کھانا لیٹ، پھر آپ کے پاس کوئی ٹائم نہیں بچتا کہ آپ آرام کر سکیں۔ بچے تو آپ کو پتہ ہے چھٹیاں ہیں آج کل بار بار کھانا مانگتے ہیں، بار بار ایسا کرتے ہیں، تو جب تک آپ اگر دیر سے ہی اٹھیں گے تو پھر آپ کی یہ روٹین کیسے ہی چلے گی۔ میں نے یہاں ناشتہ بنایا اور ساتھ ہی میں دن کے کھانے کی بھی تیاری کرنی شروع ہو گئی۔ آج میں ثابت مسور کی دال بناتی، یہ ہمارے گھر میں بہت شوق سے کھائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ میں چاول بنا رہی تھی، یہ بچے بہت شوق سے کھا لیتے ہیں۔ تو میں اکثر 2 ٹائم کا اکٹھا ہی بنا لیتی ہوں، کیونکہ سارا دن کچن میں ہی گھسے رہو تو پھر اپنے لیے ٹائم کہاں سے ہوگا، خاوند کے لیے، بچوں کے لیے ٹائم کہاں سے ہوگا۔ آپ بھی جیسا کہ آج کل گرمیاں ہیں یہی کیا کریں کہ ایک ٹائم کا کھانا 2 ٹائم کا کھانا اکٹھا ہی بنا لیا کریں، کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے تو بار بار کچن میں جانے کو دل نہیں کرتا۔ لیکن اب تو اللہ کا شکر ہے کافی موسم چینج ہو گیا، اللہ کا بڑا کرم ہے، بارشیں ہو رہی ہیں اور موسم کافی حد تک چینج ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ بارشیں سب کے لیے باعث رحمت بنائے، زحمت نہ ہو کسی کے لیے، کیونکہ آپ پیچھے سوات اور گلگت ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ سیلاب نے کتنی تباہی مچائی ہے ان لوگوں کو، اور وہ لوگ بہت پریشان ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان کے لیے بھی مل کے دعا کریں اور ان کی مشکلوں اور پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور کرے، اور اس وقت میں ان کی بھرپور مدد کریں۔ جو لوگ اس قابل ہیں کہ وہ ان ایسے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں تو میں ان سے یہی کہوں گی کہ ضرور ضرور ایسے لوگوں کی ہیلپ کریں، ان کے کھانے، کپڑے اور چیزیں بھجوائیں ان کے لیے، تاکہ وہ اس مشکل میں اپنے آپ کو اکیلا نہ محسوس کریں۔ یہ ایک تو صدقہ جاریہ بھی ہو جاتا ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ ہم ایسے لوگ، اگر ہم اتنی حیثیت رکھتے ہیں تو ہم ایسے لوگوں کی ضرور مدد کریں۔ تو بات یہاں میں اب کہاں سے کہاں چل پڑی میری بہنوں، میں تو آپ کے ساتھ ماں باپ کے ٹاپک پہ ہی ڈسکس کر رہی تھی، تو یہاں میں آپ کے ساتھ یہی بس بات کہنا چاہتی تھی، اگر آپ لوگ سمجھ جائیں تو بہت اچھا ہے، نہیں تو کل کو رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ماں باپ کے بغیر زندگی بہت عجیب ہو جاتی ہے، کوئی خوشی خوشی نہیں لگتی، ہر خوشی میں بس ان کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ جب ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں ہاں ان کو کچھ ہو گیا تو ہم بھی ساتھ مر جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ایسا صبر اور ہمت دیتا ہے ہمیں ساتھ ہی کہ ہم ان کے بغیر بھی زندہ رہتے ہیں اور اپنے کام کرتے رہتے ہیں، بس ان کی جگہ خالی ہو جاتی ہے، ان کی کمی پوری نہیں ہوتی۔
تو माँ बाप के जिनके माँ बाप हैं वो उनकी भरपूर हिदमत करें, और जिनके नहीं हैं वो सब्र करें और अल्लाह से दुआ मांगे उनकी माग़फ़िरत के लिए, और अपनी ज़िंदगी को पीछे ना हटे, जीना ना छोड़ें, क्योंकि ये तो अल्लाह का निज़ाम है। जिसने आना है उसने जाना भी है। आज वो गए हैं तो कल हमारी बारी भी है। इसलिए अपने आप को ज़्यादा परेशान ना करें, अपने आप को ज़िंदगी से दूर ना करें। अब ठीक है, उनका गम बहुत ज़्यादा है और आपकी तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें इसी हाल में जीना है और अल्लाह ताला हमें सब्र देता है। अल्लाह ताला से अपने सब्र के लिए दुआ मांगे और खुश रहना सीखें, ज़िंदगी से मायूस ना हो। अल्लाह बहुत करम करने वाला है, अल्लाह सब की सुनता है और अल्लाह ताला हमें इसका अजर भी देता है। इसलिए ज़िंदगी एक बार ही मिलती है, इसको भरपूर और अच्छे तरीके से गुजारें, अपने नेक अमाल से गुजारें, अल्लाह की इबादत में गुजारें। ये जो आजकल बस अफरा तफरी का आलम है, इससे बिल्कुल दूर हो जाएं। अपने बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत करें, ख़ास तौर पे बेटियों की बहुत अच्छी तरबियत करें, बेटों की भी बहुत अच्छी तरबियत करें। बेटों को ये सिखाएं, औरत की इज़्ज़त करना सिखाएं, और ये सिखाएं कि किसी औरत को गंदी नज़र से नहीं देखना। सब आपकी माँ बहन हैं, बेटियाँ हैं। कल को कोई ऐसा वक्त आए कि आप किसी को अकेले किसी लड़की के साथ हो तो वो गैर महफूज ना हो, वो आप अपने बेटे को इतना समझाएं कि उसकी हिफाजत करना है, फ़र्ज़ है उस पर। ये ना हो कि खुदा ना खासा कोई ऐसा जुर्म हो जाए उससे, उसको औरत की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करनी चाहिए। बेटियों को भी अकेले बाहर ना निकलने दिया करें, उनकी भी अपनी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें, उनको एकेडमी छोड़ के आए, ले के आए। आप भाई बाप जो घर में हैं वो ड्यूटी दें, वो कॉलेज जाएं, कॉलेज से वापस लेके आएँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे ज़रूर मिलूँगी और एक नई अच्छी वीडियो और नए अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़। ज़रूर एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।